یہ تھوڑا سا یہ بتائیں, یہ لائپوسکشن اور بیریٹرک سرجری, اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا, لائپوسکشن, لائپو مینس فیٹ, سیکشن مینس چوس لینا. لائپوسکشن ایک اور طریقہ ہے, اس کے اندر فیٹ کو ایک کینولا ڈال کے نا, سوئی, ناٹ سوئی سوری, پائپ, اس کی سکشن مشین لگ رہی ہے, چوس رہی ہوتی ہے, اس کو ڈال کے نا چربی کو چوس لیتے ہیں. اچھا, لیکن یہ اوور ویٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ماڈلس کے لیے ہے. پیٹ پہ تھوڑی سی چربی کرنی ہے, گلے کی تھوڑی چربی, کونیوں کے نیچے سے تھوڑی چربی ختم ہے, اس کے لیے. تو اتنے بڑے بندے بھائی آپ کرو گے, پہلی بات ہے وہ جب چاہو کھینچو گے تو زخم ہو جائیں گے اندر, بلیڈنگ ہو جائے گی, انفیکشن ہو جائے گی سارا, اور ساری چربی لٹک جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات, وہ کھانا تو ویسے ہی کھا رہا ہے, 6 مہینے دوبارہ واپس آ جائے گی. تو اس لیے لائپوسکشن اوور ویٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ فار باڈی کانٹورنگ, فار ایستھیٹکس. اٹس ناٹ فار دیز اوور ویٹ پیپل. ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے, کرنی بھی نہیں ہے. فیٹ ایمبولزم ہوتے ہیں, بہت سارے پرابلم, ڈیتھس ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی. ٹھیک ہے, جو بیریاٹک سرجری ہے وہ ہے اوور ویٹ لوگوں کے لیے. پوری دنیا میں بیریاٹک سرجری کی جاتی ہے. امریکی اپنے لوگوں سے نا بڑا پیار کرتے ہیں, مرنے نہیں دیتے. اگر ایک بندے کو کچھ ہو جائے 10 کیس ہو جاتے ہیں. اوور ویٹ کے لیے آپ یو کین گوگل اٹ, کیا آپریشن ہے, گیسٹرک بائی پاس یا گیسٹرک سلیپ, 2 آپریشن وہاں پہ کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ نے ویٹ لاس سرجری کرانی ہے وہاں پہ. آپ پتلے ہو جاؤ گے. ویٹ لاس سرجری میں چونکہ آپ نیچرل طریقے سے پتلے ہو رہے ہو, 3 میکینزم استعمال ہوتے ہیں. ایک, آپ کو بھوک نہیں لگے گی. اچھا, آپ ڈائٹنگ پہ چلے گے. 2, آپ نے کھایا بھی تو آپ دونے والے 3 والوں سے اوپر نہیں کھا سکیں گے. اچھا. تیسری چیز, جو آپ کھاؤ گے پورا ہضم نہیں ہوگا. اوبریٹی کچھ کر بھی لی تو وہ پورا ہضم نہیں ہوگا. ان 3 میکینزم سے آپ کو ایون کھا بھی کچھ لیا تو پورا ہضم نہیں ہوا, لگے گا کم. آپ قدرتی طریقے سے ویٹ لوز کر رہے ہو. آپ بیسیکلی بھوک کاٹ رہے ہو. بھوک نارملی کاٹنے کے لیے آپ کو ہر وقت بھوکا رہنا پڑتا ہے, ڈائٹنگ میں بھوکا رہنا پڑتا ہے, تو وہ بھوک نہیں کاٹنی پڑتی ہے آپ کو. آپ ایزی رہتے ہو, کمفرٹیبل رہتے ہو. 3 دن کھانا نہیں کھایا, آپ کو پتہ نہیں ہے, یاد ہی نہیں ہے, فیلنگ ہی نہیں ہے بھوک کی. اس طرح آپ کے پیچھے ویٹ لوز ہوتا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے آپ کو ویٹ لوز کر رہے ہو. 3 دن بعد دیکھا وہ 2 کلو اور گھٹ گئے, تو ایک فیلنگ بہت اچھی آ جاتی ہے. پھر جب آپ ویٹ لوز کر جاتے ہو, آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں اب ایکسرسائز بھی کروں. 150 کلو کے بندے کو آپ کو نا جم جاؤ, بھائی وہ جم جائے گا, اس کی کمر کی ڈسک سلپ ہو جائے گی یا گوڈا نکل جائے گا اس کا. میں نے تو ابھی یہی سنا ہے کہ ایکسرسائز ہی کرو, یہی حل ہے, اور ڈائٹنگ کرو. آپ نے یاد رکھو, بیریاٹک سرجری میں چیز یاد رکھنی ہے, ڈائٹ اور ایکسرسائز پھر بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ سرجن کو ہم نے پیسے دے دیے, آپریشن کر دیا, خرچہ کرا دیا, تو جی اب آپریشن ہی سب کچھ کرے. دیٹس ٹوٹلی رانگ. میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا, لائف اسٹائل موڈیفیکیشن نہیں کی, جتنا بڑا بائی پاس کرو تم ویٹ ریگین کر لو گے, جو مرضی کرا لو. اور یہ جو سننے کو ملتا ہے کہ سرجن کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو یہ آپ کی ڈائٹنگ اور یہ ایکسرسائز ہی ویٹ لاس. اگر آپ کا ڈائٹ اور ایکسرسائز سے وزن کم ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, کرو, ضرور کرنی ہے. اگر اسے نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو سرجن کے پاس آنا ہے. اٹس سمپل. آپ کرتے رہو, کئی سال سے کر رہے ہو, نہیں وزن لوز ہو رہا, سرجن کے پاس آؤ گے, آپ کے میٹابولک ہارمونل ایشو کو ڈیل کرے گا. اس کے بعد بھی اپنی ڈائٹ ایکسرسائز کرنی ہے, لیکن آسان ہو جائے گی. کیوں؟ بھوک نہیں لگے گی تو آپ لائف لانگ ڈائٹنگ پہ چلے گئے. اور دوسری بات, جب آپ کا وزن کم ہوگا, آپ کا دل کرے گا ایکسرسائز کرنے میں, آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے ایکسرسائز کے.